فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف مدنی چینل کے ناظرین و ناظرات، فیضان مدینہ سردار آباد فیصل آباد کے حاضرین معتکفین، آج سلسلے میں انشاءاللہ الرحمن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور 4 پرندوں کا واقعہ، قرآنی واقعہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ ہمیں دل جمعی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اچھی نیتوں کے ساتھ سننے کی، یاد رکھنے کی اور اس کے اچھے مدنی پھولوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ہم پہلے درود شفاعت پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو یہ درود پڑھے اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ واقعہ سورہ بقرہ میں ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ سمندر کے کنارے ایک شخص مرا ہوا پڑا تھا، اس کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ سمندر کا پانی چڑھتا بھی ہے، اترتا بھی ہے۔ جب سمندر کا پانی چڑھا تو اس لاش کو مچھلیاں کھانے لگ گئیں۔ پانی اترا تو اس انسانی لاش کو جنگل کے درندے کھانے لگے۔ درندے چلے گئے تو پرندے کھانے لگے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ منظر دیکھا تو شوق ہوا کہ مردے کس طرح زندہ کیے جائیں گے، کیونکہ کل من علیہا فان، سب کو موت ہے، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، پھر زندہ فرمائے گا اور پھر حساب کتاب ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ مجھے یقین ہے تو مردوں کو زندہ فرمائے گا، ان کے اجزاء دریائی جانوروں سے، درندوں کے پیٹوں سے، پرندوں کے پوٹوں سے جمع کرے گا، مگر یہ میں منظر دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تو ملک الموت علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اجازت سے آپ کو یہ خوشخبری سنانے آئے۔ آپ نے خوشخبری سنی، اللہ کا شکر ادا کیا اور ملک الموت علیہ السلام سے فرمایا، خلیل بنائے جانے کی نشانی کیا ہے؟ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام نے عرض کی، دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالی آپ کی دعا قبول فرمائے گا اور آپ کے سوال پر مردے زندہ کرے گا۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی، یا اللہ مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں یقین نہیں؟ اللہ تعالی عالم الغیب والشہادہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، اس سے ابراہیم علیہ السلام کے کمال ایمان و یقین کا علم ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی یقین کیوں نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں یہ چیزیں آنکھوں سے دیکھوں تاکہ دل کو قرار آئے. اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ علامت ہوگی، مجھے تسکین ہوگی کہ یا اللہ تو نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا پر اللہ کا حکم ہوا کہ 4 پرندے 4 برڈز لیں، انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، ہلا لو، پھر انہیں ذبح کرو، پھر ان کا قیمہ کرو اور وہ قیمہ آپس میں ملا دو، مختلف پہاڑوں پر رکھ دو، پھر انہیں آواز دو، ان میں سے ہر ایک اپنی پہلی والی شکل و صورت پر بن کر تمہارے پاس آ جائے گا. ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے. ایک قول کے مطابق وہ مور، مرغ، کبوتر اور کوا تھے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے ان پرندوں کو ذبح کیا، ان کے پر اکھاڑے، کیما کر کے آپس میں ان کو ملا دیا، ان کے اجزاء. پھر جو مجموعہ بنا اس کے مختلف حصے کر کے ایک ایک پہاڑ پر رکھ دیے. سر ان 4 پرندوں کے اپنے پاس رکھ لیے. پھر ان پرندوں کو آواز دے کر بلایا، مثلا اے مور، اے مرغ، ایک کبوتر، ایک کوے. تو جیسے ہی آپ بلاتے اللہ کے حکم سے اس پرندے کے اجزاء اڑتے اور ہر جانور کے اجزاء الگ الگ ترتیب سے مرتب ہوتے، جمع ہوتے اور پرندوں کی شکل بن کر اپنے پاؤں پر دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آتے اور اپنے اپنے سروں سے مل کر پہلے کی طرح ہو جاتے. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، فیضان مدینہ سردار آباد کے حاضرین، معتکفین، معلوم ہوا اللہ تعالی اپنے پیاروں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. مخلوق میں اولیاء افضل ہیں، اولیاء سے انبیاء افضل ہیں اور سارے نبیوں سے ہمارے نبی افضل ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اپنے نبیوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اور یہ بھی پتا چلا کہ نبیوں کی دعاؤں سے تو مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں. اور یہ بھی پتا چلا کہ اللہ کی بارگاہ میں نبیوں کو ایک مقام حاصل ہے. دیکھیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی خواہش کو اللہ تعالی نے پورا فرمایا. اور یہ بھی پتا چلا کہ یقین کامل ہوتا ہے تو ایمان بڑھ جاتا ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا اس واقعے سے، آبزرویشن، مشاہدہ، یہ معرفت میں اضافہ کرتا ہے. اور اس واقعے سے اللہ تعالی کی عظیم قدرت کا بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالی مرنے کے بعد زندہ فرمائے گا. اللہ اکبر. تو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی. تو ہمیں بھی کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، اپنے رب سے دعا کرنی چاہیے. اسیاں سے جان چھڑائے گی بھائیو نماز، اسیاں سے جان چھڑائے گی بھائیو دعا، نیکی میں دل لگائے گی بھائیو دعا.
جنت میں لے کے جائے گی یہ بھائیو دعا، اور نار سے بچائے گی یہ بھائیو دعا، اجر کثیر پاؤ گے کرتے رہو دعا، حسنات کو بڑھائے گی یہ بھائیو دعا، حج کی ہے آرزو تمہیں طیبہ کی جستجو، یہ اذن بھی دلائے گی یہ بھائیو دعا، پڑھ لو گے گر درود نبی پر اور آل پر، شرف قبول پائے گی یہ بھائیو دعا، عصیاں سے جان چھڑائے گی یہ بھائیو دعا۔ اور دعا کی کیا برکتیں ہیں مزید سنیے، برکتیں برکتیں۔ ہم دعا مانگنے والے بنے، رب سے مانگنے والا محروم نہیں رہتا، گر چاہتے ہو دید نبی کا شرف ملے، کوئی چاہتا ہے کہ مجھے آقا کی زیارت ہو جائے، نبی کی زیارت ہو جائے، تو کیا کرے؟ دعا کرے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا ہے، تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا، ہمیں جلوائے پاک رسول دکھا، تجھے تیرے ہی عز و علا کی قسم، گر چاہتے ہو دید نبی کا شرف ملے، گر چاہتے ہو دید نبی کا شرف ملے، جلوہ تمہیں دکھائے گی یہ بھائیو دعا، رو رو کے گڑ گڑا کے کرو خوب تم دعا، عصیاں کو بخشوائے گی یہ بھائیو دعا، الفت خدا کے پیاروں کی پاؤ گے صاحبوں، عشق نبی دلائے گی یہ بھائیو دعا، عشق نبی دلائے گی یہ بھائیو دعا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں مانگیں مانگیں، مانگتے ہی رہیں۔ دیکھیں خود ہمارا رب ارشاد فرماتا ہے وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں، کبھی بھی دعا سے ہم غافل نہ ہوں۔ جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ اللہ کے فضل سے ہی ہم جنت میں داخل ہو سکیں گے، اس کے فضل کے بغیر ہم جنت میں کیسے داخل ہو سکیں گے؟ تو دعا مانگتے رہیں۔ اللہ اکبر۔ اور مزید سنیے، ارشاد ہوتا ہے وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، اور اس سے دعا کرو ڈرتے اور طمع کرتے، بے شک
اللہ کی رحمت نیکوں سے قریب ہے. تو دعا کریں یا عبادت کریں، دعا بھی عبادت ہے. تو خوف اور امید کے درمیان ہوں، اس سے عبادت قبول ہوتی ہے، اس سے دعا قبول ہوتی ہے. دعا بھی قبول ہوتی ہے. نماز پڑھیں تو ڈریں کہیں رد نہ ہو جائے. میں نے اللہ کی شان کے مطابق تو نماز پڑھی ہی نہیں، اور پھر نہیں میرا رب بڑا مہربان ہے، بڑا کریم ہے، میری اس جیسی بھی نماز ہے اس کو قبول فرمائے گا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم سونے لگو تو نماز جیسا وضو کر لیا کرو، پھر دائیں کروٹ لیٹ کر کہو، اے اللہ میں نے اپنا چہرہ تیری طرف کر دیا اور اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا. دعا دعا تجھ سے رغبت اور خوف رکھتے ہوئے اپنی پیٹھ جھکا دی، تیرے سوا کوئی جائے پناہ نہیں، نجات کی جگہ نہیں. اے اللہ تیری کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل فرمائی، تیرے نبی پر ایمان لایا جنہیں تو نے بھیجا. اگر رات کو سوتے وقت ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر اس رات میں مر گئے تو تم فطرت پر ہوگے. دیکھیں اس دعا کے اندر بھی کیا تعلیم کی جا رہی ہے؟ تجھ سے رغبت اور خوف رکھتے ہوئے میں نے اپنی پیٹھ جھکا دی. تو دعا کا ایک ادب بیان ہو رہا ہے، ایک طریقہ بیان ہو رہا ہے کہ جب دعا مانگیں تو اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوں اور اس کی رحمت کی طمع کرتے ہوئے، اس کی رحمت کی لالچ کرتے ہوئے دعا کریں. اور دعا کرتے وقت حد سے نہیں بڑھنا چاہیے. حد سے بڑھنا کیا ہے؟ کوئی یہ دعا کرے کہ مجھے نبی کا مرتبہ مل جائے، یہ حد سے بڑھنا ہے. دعا کرے میں آسمان پہ چڑھ جاؤں، یہ حد سے بڑھنا ہے. دعا کرے کہ مجھے ہمیشہ تندرستی رہے، کبھی بھی کہیں جسم میں درد نہ ہو، سر میں درد نہ ہو، کوئی پرابلم نہ ہو. ایسے کام کی دعا کرنا کہ جس پر حکم نافذ ہو چکا. مثلا لمبے قد والا ہے، وہ دعا کرے کہ میرا قد چھوٹا ہو جائے. چھوٹی آنکھوں والا ہے، اب وہ دعا کرے کہ میری آنکھیں بڑی ہو جائیں. یہ دعا میں حد سے بڑھنا ہے. اور گناہ کی دعا مانگنا، یہ بھی دعا میں حد سے بڑھنا ہے کہ رشتہ داروں سے ہمارے تعلقات ٹوٹ جائیں. فضول بے فائدہ دعا مانگنا، مصیبت پریشانی میں کاروباری پریشانی آ گئی یا بیماری آ گئی یا بال بچے تنگ کرتے ہیں، پڑوسی تنگ کرتے ہیں، رشتہ دار پریشان کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے موت کی دعا مانگے. یہ بھی دعا میں حد سے بڑھنا ہے. کسی کی بربادی کی دعا مانگنا بغیر شرعی اجازت کے، یہ بھی دعا میں حد سے بڑھنا ہے. کسی مسلمان کے لیے یہ کہے کہ اس پر اللہ کا غضب نازل ہو، اللہ اسے جہنم میں داخل کرے، یہ بھی دعا میں حد سے بڑھنا ہے. سارے مسلمان بخشے جائیں، کوئی جہنم میں نہ جائے، یہ دعا کرنا، یہ بھی حد سے بڑھنا ہے. کافروں کے لیے مغفرت کی دعا کرے. جو کافر ہے اس کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ اس کو ہدایت دے، مگر اس کے لیے بخشش کی دعا کرے، یہ بھی دعا میں حد سے بڑھنا ہے. تو دعا کرنی ہے اور ضرور کرنی ہے اور بالکل کرنی ہے. صبح کرنی ہے، شام کرنی ہے، سونے سے پہلے دعا کریں، اٹھنے کے بعد دعا کریں، ہر کام سے پہلے دعا کریں، دعا کریں، دعا کریں، ضرور کریں.
اجتماعی دعا کریں، انفرادی دعا کریں، دلی دل میں دعا کریں، زبان سے دعا کریں، اپنی مادری زبان میں دعا کریں، مگر افضل یہ ہے کہ دعا عربی زبان میں کی جائے۔ اب عربی زبان میں دعا تو ہو رہی ہے، معنی پتہ ہی نہیں، وہ رٹیفیکیشن، تو پھر فضیلت نہیں۔ فضیلت جب ہے کہ وہ جو عربی میں دعا مانگی جا رہی ہے اس کا مفہوم، اس کے معنی بھی ذہن میں حاضر ہو، مستحضر ہو، پھر دعا کرے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو کبھی بھی بندے کو دعا سے عاجز نہیں آنا چاہیے، رب کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ رحمان سے ملائے گی یہ بھائیو دعا، قرب خدا دلائے گی یہ بھائیو دعا۔ رحمت کا عشرہ چل رہا ہے، آئیے رب سے رحمت مانگتے ہیں۔ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکہما الا انت۔ یا اللہ، میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں، تجھ سے رحمت کا سوال کرتا ہوں، بے شک رحمت کا مالک تو ہی ہے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہوگا خدا